سب سے پہلے مفہوم دوستی و صحبت کو ذرا کلیئر کر لیا جائے۔ دوست جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ جو کلوز ہم سے ہو جاتا ہے کوئی شخص کہ ہم اس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اپنے مال پر جس طرح اپنا حق سمجھتے ہیں اس کا بھی سمجھیں، اس کے سامنے اپنے راز ظاہر کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں، حتیٰ کہ اپنے پرائیویٹ مسائل، اپنے قابل گرفت مسائل کہ اگر وہ بعد میں بلیک میل کرنا چاہے تو کر سکے، لیکن اتنا کامل اعتماد قائم ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ بالکل گھل مل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ یہ پھر دوستی بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اتنی گہرائی نہ ہو تو آدمی جلیس بنتا ہے، یعنی ہم صحبت بنتا ہے، اور دونوں کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا دوست کے بارے میں تو فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوستی بہت زیادہ طبیعتوں پر، اذہان پر، سوچوں پر، افکار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح جلیس کے بارے میں فرمایا کہ اچھے اور برے جلیس یعنی ہم صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک خوشبو بیچنے والا اور ایک لوہار جو بھٹی کو دھونکنے والا ہے، کہ اگر تم خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو وہ تمہیں تحفتاً دے گا یا تم اس سے خوشبو خریدو گے، اگر نہیں کرو گے تو کم از کم خوشبو تو تم تک ضرور پہنچے گی۔ اور بھٹی جھونکنے یعنی دوسرے جو برا جلیس اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بھٹی جھونکنے والا کہ اس کے پاس بیٹھو گے تو یا تو تمہارے کپڑے جلائے گی یا تمہیں جلائے گی، اور یا وہ اس کا دھواں اور ناگوار بو تم تک پہنچے گی۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا بہترین اشارہ فرمایا ہے۔ اور کافر کے بارے میں جیسے قرآن میں بڑا معروف ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کہ یہ دوست تباہ کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس لیے یہ صحبت اور دوستی یہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ اس کا دار و مدار گھر کی تربیت پہ زیادہ ہوتا ہے۔ گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ آبزرویشن کر کے ویسی ایک طبیعت بنا لیتا ہے۔ پھر جب وہ اسکول جاتا ہے اگر گالی کا ماحول ہے نا تو گالی والا دوست ہی پسند آئے گا اس کو، آوارہ گردی کرنے والا دوست پسند آئے گا۔ یوں ہی کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں آپ دیکھیں گے گروپ بنے ہوتے ہیں، اب تو بہت ہی گندے قسم کے ہو گئے ہیں کہ گے علیحدہ ہو گئے ہیں، لیسبینس علیحدہ ہو گئی ہیں، اور چرسیں اور موالی علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ایسا یعنی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے بچوں کے اس کے اوپر، تو جیسے پیچھے سے صحبت چلتی آ رہی ہوتی ہے ویسے ہی وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی صحبت اور دوستی کو اچھی طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور اس کے اثر آپ دیکھیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے آپ اس کے ساتھ رہیں، آپ میں بھی وہی بدتمیزیاں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ گالی بکنے والے کے ساتھ رہیں، گالیاں بکیں گے۔ وقت کو ضائع کرنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے جو 4 گھنٹے گیم کھیل رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ جا کے وقت ضائع کر رہا ہے، وہی اس طبیعت میں ہمارے بھی چیز سرایت کر جائے گی۔ اور خاص طور پہ جب یہ معاملہ لڑکیوں کے ساتھ ہوں تو انتہائی سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ جتنے پیرنٹس مجھے دیکھ رہا ہوں یقینی سی بات ہے وہ مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کی کیئر کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے ایک مشورہ دینا کہ بچیوں کی صحبت پہ خاص طور پہ نگاہ رکھیں، ان کی دوستیوں پر۔ اچھا پہلے تو دوستی نظر آ جاتی تھی فزیکلی طور پہ، کوئی لڑکی گھر میں آ رہی ہے، اب انٹرنیٹ پہ ہے کہ ان کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرینڈشپ ہوتی ہے، پھر تصویروں کی ایکسچینج کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر کچھ اور آگے بڑھ کر اور زیادہ نازیبا معاملات، اور اس کے بعد فزیکلی انوالومنٹ، اور اس کے بعد پھر وہ بچی واپس آنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ایسے سے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ یہاں پر سب معاملات ہو گئے، یہاں گھر پہ شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بچی کی دماغی حالت وہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں، کیونکہ اس نے اپنا کیریئر کھویا کہ مستقبل ایک طرح سے تباہ کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور کسی کو بہت زیادہ دشمن نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ یہ لڑکیاں ہماری بچیاں جو ہوتی ہیں نا فرینڈ شپ کرتی ہیں، مثلا لڑکی کو ہی دوست بنایا سب بتا دیں گی اس کو۔ ایک بچی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں نے اپنے ہر راز ایک سہیلی کو بتایا، اب میں شادی شدہ ہوں، وہ ان رازوں سے بلیک میل کر کے مجھ سے منی طلب کر رہی ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ اپنی کنورسیشنز، اپنی میلز، اپنے وائس میسیجز، کبھی ایسا نہ ویک پوائنٹ کسی کو دیں کہ اس کو آگے وہ مس یوز کرے۔ تو اس لیے بچیوں کو خیال کرنا چاہیے۔ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکوں سے دوستیاں کر لیتی ہیں اور پھر اس کو ترغیب دیتی ہیں، اگر تم کہو تو میں نے رئیس کو، ارشد کو اور شہزاد کو، تینوں کو گھیر لیا ہے، اور بھولا بھی گٹ کے چھوڑ کے تمام بیلنس مجھے دیتا ہے، روزانہ 500 روپے کا بیلنس ڈلواتی ہوں، کہو تو تمہاری بھی دوستیاں کروا دوں یا بھائی بنا دوں تمہارے، نام ہی بدلنا تو مفت میں تمہیں سب کچھ۔ نہیں وہ ماد اللہ خدا نخواستہ آپ جیسے خوبصورت اور متقی نوجوان کی طرف تو انتقال ذہن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ذہن ہی خراب ہوگا۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ جو بچیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے کچے اس کی ہوتی ہیں ذہن کی فوراً، تو اس لیے ہمیں دوستیاں
اور اپنی صحبت ایک لمٹ حد تک رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے لمیٹیشن کون قائم کرے گی؟ شریعت. تم دوست بنا سکتے ہو، دوست کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ہم صحبت رہ سکتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، آفیسز میں دیکھیں، کالجز میں دیکھیں، یونیورسٹی میں دیکھیں، ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. لیکن وہ لمیٹیشنز کا خیال رکھ کر جب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری سوچ فکر یا طبیعت پر شریعت کے خلاف یا دنیا اور آخرت کی تباہی کے موافق کوئی چیز اثر انداز ہو رہی ہے، تو ایک الارم بجنا چاہیے کہ بس اب اس سے آگے بڑھنا خطرناک ہے، ورنہ تباہی ہے. بہت خوبصورت انداز ہے مفتی صاحب کا، اور ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں آپ. جب بھی کسی سوال